اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المزمل، پارہ نمبر 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے یا کپڑا لپیٹنے والے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غار حرا کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حدیث مبارکہ جیسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ یوں کر کے بھینچا کے پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 2-3 بار ایسا ہوا۔ بہرحال پھر سورہ علق کی ابتدائی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنائی، یعنی کہ قرآن کے نزول کی ابتدا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے جیسا ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ بشر ہیں، اور عام بشر کے جیسے بھی نہیں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام پاک نازل کیا۔ پہلے بھی اللہ رب العزت نے کتابی بھی نازل فرمائی، صحیفے بھی نازل فرمائے، معجزات بھی پیغمبروں کے ہاتھوں پہ ان کا ظہور ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں کہ اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا۔ بہت دفعہ یہ بات ہوئی، جیسا بھی حدیث میں پڑھ رہے تھے، کہ سب سے زیادہ قرب اللہ رب العزت کا بندہ کس کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے، جو اللہ رب العزت سے ہی نکلا ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ جتنی برکات حاصل کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے حاصل کریں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی سے نکلا ہے۔ تو اللہ بابرکت ذات ہے، تو اللہ کا کلام پاک بھی بابرکت کلام ہے۔ تو بہرحال قرآن شریف کا نزول شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت، یعنی کہ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی محسوس ہو رہی، فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ بہرحال وہ بہت لمبا قصہ ہے، ابھی وہ قصہ پورا نہیں بیان کیا جائے گا۔ یہ سورہ مزمل سے متعلقہ جو چند تفسیری باتیں ہیں وہ بتائی جائیں گی۔ تو اس کے بارے میں
حدیث مبارکہ میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے جس کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ وہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، نبوت کے ابتدائی ایام تھے، اس وقت جو ہے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. تو دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں سارے کفار جمع ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں باتیں کیا کرتے تھے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے مشورے کرتے. تو وہاں جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نبوت کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حالت ہے تو اس حالت پہ ہم ان کو کون سا لقب دیں، کس لقب سے پکاریں؟ تو ایک نے کہا کہ ان کو کاہن کہنا چاہیے، کہ کاہن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو دوسرے نے رد کر دیا کہ نہیں، کاہن نہیں کہتے، ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو پھر ایک نے رد کر دیا کہ جادوگر بھی نہیں کہتے. پھر کسی نے کہا شاعر کہتے ہیں، کسی نے کیا کہا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے لیے ایسے یہ القابات تجویز کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی تشبیہ نہیں دے رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ناراض ہوتا ہے تو بالکل رنجیدہ ہو کے الگ ہو کر کے ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے بالکل اپنے آپ کو لپیٹ لیا. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے لپٹے ہوئے انداز میں. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کو، دکھ تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ایک محبت بھرے انداز میں یا ایھا المزمل فرمایا کہ اے لپٹنے والے. تو یہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایسے مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، ساری مٹی میں لت پت تھے، سوئے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا اور کہا یا ابو تراب، یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، قم، اٹھ کھڑا ہو. تو وہ محبت سے ایسے بہت سارے. اب حضرت ابو ہریرہ جن کی بہت ساری روایات ہیں، سب سے زیادہ روایات جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی زیادہ کہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہوئے کہ ان کا نام بھی کسی کو اتنا معلوم نہیں ہے. سب ابو ہریرہ کے نام سے پہچانتے ہیں. حالانکہ ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ بلیاں پالنے کا شوق تھا، بلیوں کے ساتھ لگے رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ. تو انہوں نے اسی نام کو جو جس کنیت سے جس وہ سے پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اپنے کنیت ہی وہی رکھ ڈالی. تو بہرحال اسی طرح اللہ بھی بہت محبت بھرے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکار رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے جہاں پیغمبروں کو پکارا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی اور والضحیٰ، بہت سارے ایسے پیار محبت بھرے انداز میں القابات سے نواز رہے ہیں اللہ. اور صرف 4 جگہ پورے قرآن شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے لقب سے پکارا، محمد کے نام سے پکارا. وہاں بھی ضرورت ہوئی تو 4 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. قم اللیل الا قلیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑیے ان کفار کو، ان کی باتوں کو چھوڑیے. آپ اپنے دل کو کیوں رنجیدہ کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے جڑ جائیے. مزید چھوڑیں، قم اللیل، کھڑے ہوئیے رات کو. اب جو اللہ سے راز و نیاز کیجئے، اپنا جو رب ہے اس سے باتیں کیجئے تاکہ آپ کے دل کے سکون ملے اور یہ رنج و فکر ختم ہو آپ کی. تو یہ قم اللیل، کھڑے ہوئیے رات کو، یعنی قم اللیل کا مطلب ہے قیام اللیل، رات کا قیام. کہ یہ اس سے تہجد مراد ہے
کہ جو کہ اللہ رب العزت نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تہجد فرض تھی، یہ قوم اللیلہ کے ذریعے ہی فرض ہوئی۔ اور کتنا فرمایا اللہ نے تہجد کتنی پڑھیں؟ اللہ اللیل، یہ الف لام لگا ہوا ہے نا، تو پتہ چلا پوری رات قیام کیجئے، اللہ قلیلہ، مگر تھوڑا حصہ، صرف تھوڑا حصہ آپ آرام کیجئے، باقی ساری رات جو ہے آپ قیام کیجئے۔ پھر اس کی تفصیل بھی بتائی کہ کتنا قیام کیجئے، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ تو تھوڑے سے کم سے مراد کیا ہے؟ ثلث، ایک تہائی، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیجئے اس پہ، یعنی اس سے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ 2/3۔ مثلا قرآن شریف کے 30 پارے ہیں نا، 30 پارے میں سے 10 پارے جو ہے وہ 1/3 کہلاتے ہیں، 15 پارے نصف کہلاتے ہیں، 20 پارے 2/3 کہلاتے ہیں۔ تو یعنی کسی چیز کے 3 حصے کر کے جو 2 حصے ہیں وہ 2/3 کہلاتے ہیں، جو ایک حصہ ہے وہ 1/3 کہلاتا ہے، اور وہ 3 حصوں کا جو آدھ ہوگا وہ تو ظاہری بات ہے نصف کہلائے گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے رات کے قیام کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نصفہ، نصف او انقص منہ قلیلا، یعنی اس سے کچھ کم کیجئے، کم کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن اگلے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ ثلثہ، 1/3، او زد علیہ، اس پہ اضافہ کرے تھوڑا سا۔ تو تھوڑا سا اضافے سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو صرف اضافے کا کہا، آگے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ثلثی اللیل، 2/3۔ تو اب یہ اللہ قلیلہ فرمایا تھا کہ رات کا تھوڑا حصہ، تو یہ نصف جو ہے یہ تھوڑا نہیں ہے، 2/3 بھی تھوڑا نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہے کہ مغرب سے لے کر کے آگے جو ٹائم ہے وہ بھی رات کا ہی حصہ کہلاتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، تو وہ والا نہیں مراد، رات جب اندھیری رات شروع ہو اس سے بعد کا جو حصہ ہے اس کا نصف اور اس کا 2/3 مراد ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن شریف پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ اب اس میں پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ قیام اللیل جو ہے اس میں جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، جو زیادہ سے زیادہ رکعات پڑھی جائیں، لیکن تہجد کا جو اصل جوڑ ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ہے۔ یہاں قیام اللیل سے زیادہ مراد کیا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی قرأت فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کو پڑھیں بھی کیسے؟ ترتیل سے۔ اب ترتیل سے پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی صاف صاف قرآن شریف کو پڑھیں۔ اس صاف صاف سے مراد یہ ہے کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، یعنی مخارج اور صفات کا خیال کرتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کریں کہ اس کا معنی چینج نہ ہو۔ اور پھر جو اچھی آواز ہے، خوش آوازی سے پڑھنا بھی ترتیل میں داخل ہے۔ جیسے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بہت خوش آوازی سے پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ ورتل القرآن، یہ ترتیل سے پڑھ رہا ہے قرآن، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ اس پہ قربان ہوں۔ تو ایک بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ساتھ رو بھی رہا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ ہے، یعنی جو قرآن شریف میں حکم دیا گیا ہے کہ ترتیل سے قرآن شریف کو پڑھو، تو وہ ترتیل سے پڑھنا یہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ قرآن شریف کو پڑھے بھی جا رہا خوش الحانی سے اور ساتھ ساتھ روئے بھی جا رہا، تو پتہ چلا کہ قرآن شریف کو صاف صاف پڑھنا، خوش آوازی سے پڑھنا، اور اس کے معنی پہ تدبر و غور و فکر کرنا کہ اس کا معنی سمجھ آئے گا تو رونا آئے گا، ایک اثر پیدا ہوگا۔ تو یہ سارا ترتیل کہلاتا ہے کہ خوش آوازی سے بھی پڑھیں، تجوید سے بھی پڑھیں، اور معنی پہ غور و فکر کر کے پڑھیں، تو اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن شریف کے حفاظ جو ہوں گے ان کو میدان حشر میں کہا جائے کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ، جس طرح کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتا تھا، پس بے شک تیرا ٹھکانہ وہ ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
تو بہرحال قرآن شریف کی تلاوت کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیام اللیل میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کیجیے. تو اب یہ جو تہجد کا حکم دیا گیا، اب تہجد رات کا قیام جو ہے، ایک تو کتنا نفس پہ باری ہوتا ہے کہ ایک نیند کا غلبہ، دوسرا نفس کی راحت کو توڑ کر کے ایک مجاہدہ کر کے بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور پھر لمبی لمبی قرأت کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے. تو یہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت مشکل کہ 2/3 یا آدھی رات پورا دن بھی مشقتوں میں گزرے دین کی تبلیغ میں، اور رات کو بھی اتنا لمبا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا، اتنا مشکل. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی مشکل مشقت ڈالی کیوں ہے آپ پہ؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ڈالنے لگے ہیں ہم آپ پر بہت بوجھل بات، یعنی قرآن شریف. ابھی تو قرآن آپ پہ نازل ہوگا، تو قرآن کا نزول جو ہے اس کے لیے، اس کی مشقت برداشت کرنے کے لیے پہلے اللہ آپ کو مشقت کا خوگر کر رہے ہیں تاکہ ایک عادی ہو جائے مشقت کے، تو پھر اگلی مشقت آپ کو مشکل نہ لگے. تو یہ میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا کہ اس دور میں بھی ہمیں پہلے اپنی مائیں یہ بات سمجھایا کرتی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن کسی ٹائم میں جا کر کے ٹھیک طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ناز و نعمت میں نہ پلیں، خود کو مشقت میں بھی ڈالیں، ہر چیز کا مشقت کا خود کو عادی کریں کہ زندگی میں جب مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ جھیل سکے، ان کو برداشت کر سکیں، ایسی مشقتوں میں خود کو کھڑا کر سکیں کہ مشقتوں کو دیکھ کر کے تو فوراً سے گر نہ جائیں. تو یہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو مشقتوں کا خوگر کیا جا رہا ہے، آپ قیام اللیل آپ کو دیا جا رہا ہے، اور اس کا اتنا لمبا ٹائم اور اتنی مشقت بھرا، اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم تو آپ پہ بہت بوجھل بات ڈالنے لگے. اب بوجھل بات کیوں فرمایا؟ پہلی بات کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ یہ امانت پیش کی آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، تو فَأَبَيْنَ سب نے انکار کیا، أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر گئے اسے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس کو انسان نے اٹھا لیا. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اس کے بوجھ کو برداشت کر سکے، اور یہ استعداد و صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی. بہرحال پہلا اس کے بوجھ سے مراد یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے تشریف لاتے اور آپ کے سینہ اطہر پہ اس کا نزول ہوتا، تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے چہرہ اقدس پہ پسینے کی موٹی موٹی بوندیں بن جاتی، اتنا سخت پسینہ آتا آپ کو. حضرت زید بن ثابت ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو آپ کی مبارک ران میری ران پہ تھی، تو میری ٹانگ بالکل ٹوٹنے کو ہو گئی، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بوجھل ہو گئے. اور اسی طرح اگر اونٹنی پہ آپ ہوتے اور آپ پہ وحی نازل ہوتی تو وہ بالکل جھک جاتی اور اپنی گردن جھکا لیتی. یعنی اتنا بوجھ والا کلام، اتنا بڑا اللہ رب العزت کا کلام کہ یہ ساری چیز مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. سب سے زیادہ قرب حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کسی چیز سے اللہ کا حاصل نہیں ہو سکتا سوائے قرآن کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس قرآن کے اندر احکامات دیے حلال و حرام کے، ان کے پہ عمل پیرا ہونا بہت مشکل کام ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت شعاری والی زندگی، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھ کر کے گزارے. پھر یہ ہے کہ قرآن شریف کا یاد کرنا، یاد رکھنا.
نبی سورہ قیامہ میں ہم پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ دہراتے رہتے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے. پھر اللہ رب العزت نے جب آیت نازل فرمائی کہ یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم یہ آپ کو یاد کروائیں گے، آپ اس چیز کی پریشانی نہ لیں. اور پھر آگے اس قرآن شریف کو لوگوں تک پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ایک مخصوص امت کے لیے اور مخصوص جگہ کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے. جگہ بھی مخصوص، لوگ بھی مخصوص، وقت بھی مخصوص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا. انسان و جن کے آپ پیغمبر ہیں. قیامت تک آنے والے لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. تو کتنا بڑا بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ میرے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو یہ دین تا قیامت چلنا ہے، تو کہیں میری امت بہک نہ جائے. کن طریقوں سے میں انہیں سمجھاؤں، کن طریقوں سے ان تک دین پہنچاؤں، کیسے میں اگلے حالات سے ان کو پیشن گوئی کروں کہ ایسا بھی ہوگا. پھر آپ نے یوں ان طریقوں سے بچنا ہے اور ان فتنوں سے یوں آپ محفوظ رہ سکتے ہو. ہر چیز کی آگاہی دینی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول جو کچھ بھی میں نے آپ پہ نازل کیا منو عن لوگوں تک پہنچا دیں. اگر ذرا سی بھی کمی بیشی ہو گئی تو آپ نے رسالت کے حق کی ادائیگی ہی نہیں کی. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو کتنا مشکل تھا. اللہ قرآن شریف میں یہ اس آیت میں یہ کتنی بڑی آیت ہے کہ ہم تہجد کے ذریعے، ہم قرآن شریف کی تہجد کے اندر جو تلاوت، یعنی جو قرآن ملے گا اس کی تلاوت کریں گے آپ. تو یہ اس لیے تہجد کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ پہ بہت بوجھل بات اترنے والی ہے اللہ کا کلام پاک. ان ناشئۃ اللیل، ایک تو مقصد کیا تھا قیام اللیل کے لیے کہ آپ کو قیام اللیل تہجد کیوں فرض کی گئی کہ آپ مشقت کے خوگر ہو جائیں، کیونکہ آپ پہ بوجھل بات یعنی قرآن شریف نازل ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ مشقتوں کے لیے پہلے تیار ہو جائیں. ایک حکمت تھی. اب دوسری حکمت بیان ہو رہی ہے. دوسری حکمت کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل، بے شک یہ رات کا اٹھنا جو ہے ہی اشد، وہ زیادہ سخت ہے. وطئن کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ نفس کے کچلنے میں، کہ نفس کیسے کچلا جاتا ہے. نفس بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے اتنا نیند کا غلبہ چھوڑ کر کے، نفس کے کتنی راحت سکون میں لیٹا ہوا ہے آرام سے انسان، تو اٹھ کر کے تو سارے سوئے ہوئے تو وضو کرے سردی میں ٹھنڈے پانی سے اور تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ نفس کے کچلنے کے لیے ہے. اشد وطأ، نفس کے کچلنے کے لیے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ موافقت. وطأ کا ایک مطلب ہوتا ہے موافقت. موافقت کا کیا مطلب؟ موافقت کا یہ مطلب ہے کہ رات کا اٹھنا جو ہے اس میں زبان جو کہہ رہی ہوتی ہے بالکل سکون ہوتا ہے، نہ شور شرابہ، نہ آوازیں، نہ دائیں بائیں، کچھ بھی نہیں. خالصتاً بندہ متوجہ ہوتا ہے. جو آہستہ آواز میں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، وہ کان بھی سن رہے ہوتے ہیں پوری توجہ سے، اور دل بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. پورا دل، دماغ، زبان، کان سب کی آپس میں موافقت ہوتی ہے. یہ رات کا اٹھنا سارے آپس میں موافق ہو جاتے ہیں، اور کیسا ایک وہ انداز بنتا ہے اخلاص والا. تو وہ اقوام قیلا، اور ایک نفس کا کچلنے میں اور ایک بات کی درستگی میں، کہ بات بھی بالکل درست نکلتی ہے. کہ کتنا بندہ ویسے تو ذہن منتشر ہوتا ہے، آگے پیچھے ادھر آوازیں ہو رہی، بچے آوازیں دے رہے، شور شرابہ. تو سلام پھیرے نا، پھر ذرا سی آنکھیں بند کر کے سوچے کہ پہلی رکعت میں نے کون سی صورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی، تیسری میں تو یقین جانے نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی صورتیں پڑھی ہیں. لیکن رات کا وقت یہ ہے کہ درست بات یعنی بالکل صاف صاف پڑھا جاتا ہے، سکون سے پڑھا جاتا ہے. اور پھر جو ہے یہ آپس میں ساروں کی موافقت بھی ہو جاتی ہے. تو بڑا
اچھا ہے. ایک حکمت رات کے قیام کی یہ بھی ہے کہ بڑا سکون اور بڑا اخلاص اور بڑا بندہ اللہ رب العزت سے جڑ جاتا ہے. اب یہ رات. اور تیسری حکمت کیا ہے کہ رات کا قیام اللہ نے آپ کو کہا رات کو آپ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کریں, رات کو قیام کریں, قیام اللیل, تہجد آپ پہ فرض قرار دے دی گئی. پہلی حکمت کیا پڑی ہے کہ مشقتوں کے خوگر ہو جائیں, عادی ہو جائیں. دوسرا کیا ہے کہ نفس کو کچلنے کے لیے, اور پھر یہ ہے کہ صاف پڑھا جاتا ہے, اخلاص سے پڑھا جاتا ہے, موافقت بھی ہوتی ہے. اور تیسری آپ حکمت دیکھیں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک آپ کے لیے دن میں, یعنی دن میں آپ سبحا طویلا, لمبی مشغولیت ہوتی ہے, بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ کے, دعوت و تبلیغ کے بھی کام ہیں, گھر کے اندر بھی سب میں مشغولیت ہے, خانہ داری سب گھر والوں کے ساتھ, اور پھر بہت سارے کام, بہت سارے مسائل دن کو ہوتے ہیں. تو دن کو بندہ اس طرح متوجہ نہیں ہو سکتا, تو اس لیے رات کا قیام آپ پہ فرض قرار دیا گیا. یہ سبحن کا مطلب ہوتا ہے کہ گھومنا پھرنا, یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں بہت سارے کام ہوتے ہیں. سباحت کا ویسے اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پانی میں تیرنا, گھومنا پھرنا, کہ کوئی رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں. تو یہ گھومنے پھرنے کو, آگے پیچھے دائیں بائیں مشغولیت کو کہتے ہیں. بہرحال پھر آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, کہ یہ رات کا تو آپ نے کرنا ہی ہے نا, قیام اللیل جسے تہجد کہتے ہیں, جو آپ پہ فرض قرار دے دی گئی. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ بس قیام اللیل ہی اللہ تعالیٰ کا جوڑ, نہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا. وَاذْكُرِ اللہ بھی نہیں فرمایا, وَاذْكُرِ رب کا نہیں فرمایا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام کا ذکر کیجئے. اس سے مفسرین حضرات ایک معنی یہ لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ اللہ کا تسبیح پڑھی جاتی ہے نا, اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بدعت ہے. انہوں نے اس آیت سے وہ معنی نکالا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے, تو یہ بدعت نہیں ہے. اور ذکر جو اپنے رب کے نام کا, یہ جو ذکر ہے, یہ ذکر صرف تسبیحات کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں یا کوئی تسبیحات پڑھ لیں. تسبیح, تحمید, تحلیل, تقدیس, جس کو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, بہت سارے اذکار ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ تعالیٰ کل احیانہ, کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کان یذکر اللہ, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, یعنی 24 گھنٹے گویا کہ 12 ماہ, ہر ٹائم. اب ہر ٹائم کیسے ذکر کیا جا سکتا ہے؟ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم یعنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر کے جاتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو پتہ چلا پھر ہر وقت کرنے کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تسبیحات پڑھنا, یہ ذکر لسانی کو ہی ذکر نہیں کہتے, بلکہ ذکر لسانی, ذکر قلبی اور باقی اعضاء کا ذکر, سب کو ذکر کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیا جائے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہلاتا ہے. ایک ہے زبان کا ذکر, یہ جو تسبیحات ہم ساری جانتے ہیں, درود شریف وغیرہ سب کچھ. اور ذکر قلبی, ذکر قلبی جو ہے وہ اس کی 2 طریقے ہیں. ایک ہے تخیلاتی الفاظ, مطلب یہ ہے کہ ہم خیال میں پڑھ نہیں رہے ہوتے, اندر اندر دل کا وہ ذکر کے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے دل کا ذکر, یعنی کہ غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنا, غور و فکر مجھے روایت صحیح یاد نہیں ہے یہ کیا ہے کہ 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے, بلکہ بہت زیادہ غور و فکر کا فائدہ ہوتا ہے. غور و فکر سے معرفت الہیہ ملتی ہے بندے کو, کیونکہ جب غور و فکر کریں گے, غور و فکر کا درس اللہ بھی دے رہے ہیں کہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قل سیروا فی الارض فانظروا
چلو زمین میں دیکھو، تو یہ غور و فکر کرنے کا اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق میں نہ کرنا، مخلوق میں کرنا، کیونکہ خالق وراء الورا ہے، خالق میں ہم غور و فکر کر ہی نہیں سکتے، وہ تو وراء الورا ہے، ہماری سوچ سے، ہمارے بس سے بہت اوپر ہے۔ تو مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے یہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ جیسا سورہ آل عمران کی آخری رکوع کے بارے میں تھا کہ یہ توبہ و برباد، یہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو یہ پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ وہ کیا آیات تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ الذین یذکرون اولی الالباب یعنی عقل والے کون ہیں؟ عقل والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، قبلہ رو ہونا، باوضو ہونا، پاک ہونا، کوئی شرط نہیں ہے ذکر اللہ کے لیے۔ تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ نے بھی فرما دیا کہ حال حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صفت ان کے اندر ہوتی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ بالکل باطل فضول میں ایسے ہی نہیں پیدا فرمایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، آگے بھی پوری آیت ہے ربنا انک من تدخل النار وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ دو صفات جو ہیں، ایک صفت کیا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو یا وہ ذکر لسانی ہو رہی ہوتی تھی، اگر قضائے حاجت کے لیے ہیں تو ذکر قلبی کے غور و فکر ہو رہا ہے، کہیں ساتھ ساتھ غور و فکر بھی ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ذکر لسانی بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے اعمال بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے۔ تو ہم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ نیت رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، بسا اوقات بہت چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن نیت اسے بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصْغِرُهُ النِّيَّةُ، بسا اوقات بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن نیت اسے ضائع ختم ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں یہ میں نے کس لیے بتا رہی تھی۔ اچھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کیجئے اور کٹ جائیے اس کی طرف، کٹ جانا، بالکل یکسوئی اختیار کر لیجئے۔ اب یہ کٹ جانا بالکل اللہ تعالیٰ کا ہو کر کے رہنا، ہر ایک کو چھوڑ دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے ترک تعلقات اور ترک دنیا مراد ہے کہ دنیا کو جو چھوڑ دیں، تعلقات بھی توڑ دیں، سب ختم کر دیں، ایک اللہ کے ہو کر کے رہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہو کر کے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، پہلے رہبانیت تھی۔ رہبانیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو حلال لذات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان لذات کو بھی چھوڑ دے، رہبانیت اختیار کر دے، اپنے حلال تعلق کو بھی چھوڑ کر کے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارنا شروع کر دے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائیے، بالکل یکسوئی اختیار کر لیجئے، سب کچھ چھوڑ دیجئے۔ تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیے، جو عبادت، جو تعلق اللہ سے رکھنا وہ خالص اللہ کا ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے تو کسی دوسرے کو کر نہیں سکتے۔ اسباب کے فوق الاسباب جو ہے وہ عطا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں اسباب کے ذریعے تو ہم مدد تو مانگتے ہیں، جیسا ہم
سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے بھی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں یہ اسباب کی مدد ہے، اسباب کے ذریعے، لیکن جو اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے وہ فوق الاسباب، اسباب سے اوپر، اسباب سے اوپر کوئی مدد نہیں کر سکتا، مثلا کوئی بخشوا نہیں سکتا، بخش نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بخش سکتی ہے۔ تو پہلا مطلب کیا ہے کہ کٹ جائیے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایک مطلب۔ دوسرا یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان دینے والا نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ کٹ جانا یہ نہیں ہے کہ حلال کو چھوڑ دیں، ترک تعلق کر لیں اور جو کچھ ہے اس کو اڑا دیں، ختم کر دیں کہ میں نے بالکل اللہ والا بن گیا ہوں، میں نے اب دنیا میں نہیں رہنا، کسی کو نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پہ اعتماد ہو جو اللہ کے قبضے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جو ہے اس پہ زیادہ اعتماد، جو ہمارے پاس ہے وہ اعتماد ہو سکتا ہے۔ ابھی سیلاب آ رہے ہیں، دیکھیں کتنا ساری زندگی لگ جاتی ہے گھروں کو بنانے میں اور منٹ میں ختم ہو گئے۔ میں اکثر کہتی ہوں نا، دنیا میں یہ دو غم لگے ہی رہتے ہیں کہ یا ہم ان نعمتوں سے چلے جائیں گے یا نعمتیں ہمارے سے چلی جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ کٹ جانا کیا مطلب ہے کہ بھروسہ ان اسباب پہ نہ رکھیں، اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں، یہ ہے کٹ جانا۔ اور پھر ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے محبت ہمیں اپنے والدین سے بھی ہے، محبت ہمیں اپنی اولاد سے بھی ہے، تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے غلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو، غلبہ۔ مثلا ابھی کوئی کام ہم نے دنیا کا کرنا ہے اور ادھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ اگر ہم وہاں پہ ترجیح ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور اپنے مہمانوں کا کھانا تیار کرنے لگ گئے، اپنے کسی کام میں لگ گئے، خرید و فروخت میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو ہم نے اس کو غلبہ نہ دیا، ہم نے اپنے نفس کو غلبہ دیا، تو گویا کہ ہم کٹے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کٹ جانا۔ یہ نہیں ہے کہ ترک تعلق بالکل کریں ہی نہ اپنا، صرف اللہ کا کریں، مطلب یہ نہیں ہے، غلبہ اس کا رکھیں۔ رب المشرق والمغربی، رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہوا، کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر وہی، صرف وحدہ لا شریک، معبود حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہی مشرق و مغرب کا رب ہے۔ جب سب کا رب وہی ہے تو فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو کارساز بنا لیجئے، اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے، یعنی کہ سارا بھروسہ اسی پہ رکھیے۔ یہ وکیل، یہ توکل کس سے نکلا ہے؟ وکیل سے نکلا ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، ان العزت للہ جمیعا، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، وہی معبود حقیقی ہے، تو پھر وکیل بھی اسی کو بنا لینا چاہیے، اسی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ سارے کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کرنا پڑیں گے، اور آپ کے ذریعے پھر امت مسلمہ کو ان ساری باتوں کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، آپ صبر کیجئے، آپ چھوڑیے، صبر کیجئے، اور پھر کیا ایک اور کام کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، آپ ان سے ترک تعلق کر لیجئے، اور ترک تعلق
کرتے ہیں نا جب کسی سے تو کیا ہوتا ہے, دل میں غم بھرا ہوتا ہے. یوں ظاہری کلام تو چھوڑ دیتے ہیں ہم, یوں ملنا جلنا تو چھوڑ دیتے ہیں ہم, لیکن ہمارے دل میں دکھ ہوتا ہے. اس دکھ کا اظہار بالکل الگ میں اگلا سن بھی نہیں رہا ہوتا تو ہم منہ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی, وہ تکلیف پہنچائی, ایسے مجھے اس سے دکھ پہنچا, میں نے اس سے تعلق توڑ دیا, میں یہ نہیں. پھر ہم بہت سارے وہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب ترک تعلق تو ہے لیکن پس پشت میں نے اس سے یہ دشمنی چھوڑنی نہیں ہے. یہی ہے اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے, آپ ان سے ترک تعلق کر لیجئے. ان کفار سے, کفار کی بات ہو رہی ہے, کفار سے ترک تعلق کر لیجئے. لیکن کون سا ترک تعلق؟ حجرن جمیلا, ایسا حجر جو جمیل ہو. جمیل کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل و دماغ سے ان کی باتیں بھی نکال دیجئے, چھوڑ دیجئے بالکل. اور آپ کو تکلیف پہنچی ہے, آپ کو صبر کا درس دیا جا رہا ہے, آپ کو تو یہ نہیں ہے کہ آپ صبر جمیل, آپ حجر جمیل کریں, آپ انہیں چھوڑیں اور دل میں بھی کچھ نہ سوچیں تو کیا ان کفار کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ کیا آپ کو جو دکھ دے رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, کیا یہ یوں ہی رہیں گے؟ آپ کو منع کیا جا رہا ہے آپ نہ ایسا کریں, لیکن آپ وزرنی والمکذبین, مجھے چھوڑ دیجئے اور ان مکذبین جھٹلانے والوں کو, یعنی کہ مجھے اور ان مکذبین. اللہ فرما رہے ہیں جیسے نہیں کہتے کہ کسی نے کسی کو کوئی بچے کو کہا آپ مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے, یہ میں معاملہ کر لیتا ہوں, مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے, یہ میں نے خود نپٹ لینا ہے, آپ مجھے بھی چھوڑ دیجئے, اس کو بھی اسی حال پہ رہنے دیجئے, آپ جائیے, یہ معاملہ میں نے نپٹ لینا ہے خود ہی. تو اس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ وزرنی والمکذبین, مجھے چھوڑیے اور ان تکذیب کرنے والوں کو, اولی النعمتی جو عیش و عشرت میں یہ وہ کیا کریں مست ہوئے انہیں آپ چھوڑیے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, اور چھوڑ دیجئے ان کو تھوڑا سا, یعنی مہلت دیجئے ان کو تھوڑی سی, آپ تھوڑی سی مہلت دیجئے. یہ کنایا یعنی آپ تھوڑا اور صبر کیجئے. پھر دیکھیے ان لدینا انکالا و جہیما, بے شک ہمارے پاس وہ بیڑیاں ہیں اور جہیمہ اور آگ ہے جہنم کی. یہ بیڑیاں یعنی یہ زنجیریں ہیں, ان کو کس طرح قید کیا جائے گا, ان کو کس طرح جکڑا جائے گا, انہیں کس طرح قید و بند کی جہنم کے اندر وہ صحبتیں تکلیفیں ملیں گی. یہ آگ میں جل بھی رہے ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہوں گے. اور پھر وطعامًا ذا غصہ, اوپر سے کھانا ایسا ملے گا, ذا غصۃ ان کا مطلب ہے جو کیا ہو, پھنسنے والا, نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے. اللہم اجرنی من النار, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اللہم اجرنی من النار, نعوذ باللہ. اچھا اللہ نے تذکرہ کیا جہنم کی سزاؤں کا. کفار کے لیے یہ ہے نا کہ خالدین فیہا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ نے کس طرح تذکرہ فرمایا؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ کے بلند مقام پہ پہنچنے کے لیے صبر بھی کرنا ہے اور دل میں بھی باتیں نہیں رکھنی, لیکن ان کفار کو ملے گا وہ اللہ فرما رہے میرا ذمہ ہے, آپ مجھے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور آپ تھوڑا اور مہلت دیجئے, یعنی اور صبر کیجئے. اور ہمارے پاس جو ہے پھر اللہ نے سزاؤں کی قسمیں بتائی ہیں. پہلی ہے انکالا, بیڑیاں ہیں, زنجیریں ہیں. پھر فرمایا جہیمہ, جہنم کی آگ وغیرہ ہے. پھر کھانا ایسا ملے گا جو اٹکنے پھنسنے والا ہوگا, جیسے زری ہے, جیسے زقوم ہے, بہت ساری ان کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے ایک لفظ فرمایا وعذابًا علیما, اور دردناک قسم کا عذاب ہے. یعنی جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا نا, کچھ کے لیے بس جنت میں کیا ملے گا, کیسے ہے آیت, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے جیسے سورہ واقعہ میں اور جیسا سورہ رحمان کے اندر ہم نے پڑھا. تو اللہ رب العزت نے نعمتوں کے نام لیے کہ یہ ملے گا, یہ پھل ملے گا, وہ چشمے ہوں گے, ایسا ہوگا, تکیے لگا کر کے وہ مسندیں ہوں گی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے دل کے اندر چاہ ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا منہ مانگے گا.
یعنی دل کی چاہ بھی ملے گی اور جو منہ سے کہو گے وہ بھی ملے گا. تو پھر کتنا ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس دن مجھے کسی نے سوال کیا کہ جنت کی نعمتوں کا یہ بتایا جائے، کیا وہاں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ ایک مشقت سے جو چیز ملتی ہے ہمیں، اس طرح کا فیشن، یہ فیشن، وہ فیشن، یوں اچھا لگتا ہے، تو جنت میں کیا ہمیں؟ تو جنت یہ ہے کہ مزے کی جگہ ہے. اگر وہاں نہیں مزہ آیا تو پھر کہاں مزہ آئے گا؟ وہاں یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہاں ایک دل کے اندر چاہ پیدا ہوتی ہے، وہ بعض دفعہ پوری ہی نہیں ہوتی، لیکن وہاں اللہ کہہ رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اسی طرح اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ نے 2-3 عذابات کا تذکرہ فرما کر پھر کہا عذابًا علیما، دردناک قسم کا عذاب ہوگا. اب جس عذاب کے اندر زیادہ سختی ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ والے عذابات ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے. کن کن تکالیف سے یہ کفار مسلمانوں کو گزار رہے ہیں، کیسے کیسے تنگی میں فلسطین والوں کو، غزہ والوں کو، ان بچوں کو، ان ماؤں کو، ان بوڑھوں کو، ان والدین کو، والدین کے سامنے بچے تڑپ رہے، بچوں کے سامنے والدین جا رہے. ان تکلیفوں کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اللہ قرآن شریف میں یہ ہے نا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ جس طرح کا عذاب دیں گے نا، جس طرح باندھیں گے، جس طرح قید کریں گے، کوئی قید نہیں کر سکتا. جس طرح کا اللہ عذاب دیں گے کوئی عذاب دے نہیں سکتا. تو اللہ ظلم و ستم سے محفوظ رکھے ہمیں. اور یعنی کہ ظلم صرف کفار نہیں کرتے، ہم بھی اپنی جانوں پہ بھی اور لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایک ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے. تو یہاں تک کتنی باتیں ہوئیں. یہ جو ہدایت کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے اس میں بالترتیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی. پہلی چیز قیام اللیل کا مطلب ہے خلوت، یہ رات کو قیام. پہلی چیز ہے خلوت. دوسری چیز ہے تلاوت قرآن. تیسری چیز ہے ذکر دوام، مسلسل ذکر، چاہے وہ ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر جوارح ہے، باقی اعضاء کا ذکر. پہلا ہے خلوت، دوسرا ہے تلاوت قرآن، تیسرا ہے ذکر دوام، اور چوتھا ہے ترک تعلقات. وہ مطلب کیا ہے کہ شرک اکبر، شرک اصغر، بدعات اور شگون. اور اس دن ایک نے مجھ سے سوال کیا تو میرے ذہن میں ایک بات اور آئی کہ کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کس طرح مثلاً یہ تو بدعت نہیں ہے، جو تعریف آپ بتاتی ہیں اس کے بارے میں تو یہ بدعت نہیں لگ رہی، تو یہ تعریف اس والی بات پہ صادق نہیں آ رہی، تو یہ بدعت نہیں ہے. جو چیز آپ شگون کے بارے میں بتاتی ہیں اس میں شگون والی بھی تعریف نہیں ہے. جو آپ ریاکاری بتاتی ہیں تو اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، شرک اصغر بھی نہیں ہے. جو آپ شرک اکبر کی تعریف بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، تو یہ وہ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے پھر؟ نہ یہ شرک اکبر ہے، نہ شرک اصغر ہے، نہ بدعت ہے، نہ یہ شگون ہے. تو پھر یہ کیوں گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ نقالی ہے، یہ کفار کی نقالی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں ہے. تو یہ ایک چیز نقالی بھی ہے. یہ کچھ ہم نقالی کر رہے ہیں کفار کی، کچھ نقالی کر رہے ہیں ہندوؤں کی، کوئی کس کی یہ رسومات. تو یہ نقالی جو ہے یہ بھی بیچ میں شامل رکھیں کہ اللہ رب العزت کٹ جائیے، اس کی طرف کٹ جانا کہ بالکل خالص جو ہے نا اسی کو وحدہ لا شریک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی پہ بھروسہ رکھیں، وہی عزت و ذلت دینے والا ہے. اس میں ایک حدیث بیان کی جا رہی کہ بھئی
اسباب اختیاریہ اختیار کر کے، اسباب ہاں جتنا اختیار ہے، اس سے آگے بڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں، یعنی انہماک، بالکل اسی کے اندر گھس جانا کہ بس اب جیسے آج کل کیا کرتے ہیں کہ بالکل بندہ اینڈ پہ ہوتا ہے تب بھی اسپتال والے چھوڑتے نہیں ہیں، اور علاج کریں اور علاج کریں، یہ علاج کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک حد تک اسباب کو اختیار کریں، حد سے آگے بڑھنے والے کے بارے میں بھی میں ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی اس کی تشریح میں، کہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان میں وہ لوگ شامل نہیں کیے جائیں گے جو اسباب میں حد کراس کر دیتے ہیں۔ اسباب اختیار کیے جائیں اتنے جتنا اختیار کرنا چاہیے، اس میں غلو نہ اختیار کیا جائے، بس جتنا بس ہے اتنے اسباب اختیار کر کے پھر بس اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ اور فاتخذہ وکیلا، اس میں توکل، فاتخذہ وکیلا کیا کر رہا ہے؟ توکل۔ اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون، کہ آپ صبر بھی کریں اور آپ جو ہے ان سے ہجر جمیل کریں، کہ آپ انہیں چھوڑ دیں لیکن دل بھی صاف ستھرا، زبان بھی باتیں نہ کر رہی ہو، شکوہ شکایت بھی نہ ہو، دل میں کوئی بات بھی نہ ہو۔ کیا ہجر جمیل کسے کہتے ہیں؟ کہ سائڈ پہ ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں، لیکن دل میں شکوہ بھی نہ ہو، زبان پہ کوئی بات بھی نہ ہو، اس کو ہجر جمیل۔ تو صبر اور ہجر جمیل اسے فنائے کامل کہتے ہیں، کہ صبر اور ہجر جمیل وہ کر سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو فنا کر لیا۔ جو اپنے نفس کو فنا کر لینا، کیونکہ نفس تو نہیں چھوڑتا، کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یوں تو نہیں ہوگا، اس نے تو مجھے یوں کر کے ستایا، اب کم از کم تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دل میں آتا ہے نا تھوڑا بہت، یہ گویا کہ فنائے کامل نہیں ہوا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، فنائے کامل، کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ میرا ذمہ ہے، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی آگے حساب کتاب میرا کام ہے، آپ چھوڑ دیجئے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کیا ترجمہ ہے؟ ترجف، زمین پھٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، جیسے ریت کے تودے، ایسے ریت بہہ رہی ہوتی ہے نا جیسے، اس طرح، یعنی کہ ریت کے اوپر پاؤں رکھیں تو ساری وہ ریزہ ریزہ ہو رہی۔ اللہ انا ارسلنا، پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کفار کو کہ دیکھیں بے شک بھیجا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول جو شاہدن گواہی دینے والا ہے قیامت والے دن علیکم، تم پر، کہ مانا ہے یا نہیں مانا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول، تو فعصا فرعون الرسول، نافرمانی کی تھی نا فرعون نے رسول کی، تو فاخذناه اخذا وبیلا، پس پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا وہ بال والا، کہ سخت قسم کی جو وہ پکڑ اس کے لیے وبال جام بن گئی، ایسی پکڑ ہم نے اس کی۔ تو جب اللہ رب موسیٰ علیہ السلام کی جس نے نہیں سنی، اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح پکڑا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج تک لاش پڑی ہوئی ہے کہ تو عبرت کے لیے عبرت کا نشان بن جائے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا، جو ان کی نہیں مانے گا، پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے بچ سکو گے تم، ان کفر تم، اگر تم نے کفر کیا، یومن، اس دن سے، یجعل الولدان، جو کر دے گا بچوں کو شیبا، بوڑھا، اتنا سخت دن ہوگا۔ ایک تو وہ اس کی شدت اتنی سخت ہوگی، جو دوسرا طول کے وہ لمبا اتنا ہوگا، السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا اس دن، کان وعدہ مفعولا، ہے وعدہ اس کا
پورا ہوا ہو، یعنی پورا ہونے والا وعدہ ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قیامت آئے گی ایسا ہوگا تو وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ فرما رہے ہیں ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، بے شک ایک نصیحت کی جا رہی ہے آپ کو۔ فمن شاء اتخذ، پس پھر جس کا جی چاہے تو بنا لے الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف راستہ، جس کا جی چاہ رہا ہے اتنی باتیں سن کر کے تو پھر وہ ہدایت والی راہ اختیار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑے جس کی مرضی ہے۔